نہ ہم ہوں گے نہ کوئی ہمسا ہوگا، جو ہوگا تو فقط ایک قصہ ہوگا، ہمیں محفل میں جب حاضر نہ ہوں گے گلا کوئی نہ کوئی شکوہ ہوگا۔ چلو ڈھونڈیں وہ بستی ہم جہاں پہ نہ چھپنے کی تمنا، نہ جینے کی تمنا، اور نہ غم مرنے کا ہوگا، وہی منزل جہاں ہر کوئی کچھ اجنبی سا ہو، مسافر ہوں گے ہم سے یا وہ شہر رفتگاں ہوگا۔ یہ کن سوچوں میں گم ہو آج، کچھ بتاؤ تو صحیح خبر، نہ جانے کل ہمارے پاس کوئی پل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن، یعنی صرف ایک ماں کے لیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں بیسیکلی مدرس ڈے کے بہت خلاف ہوں، اور میں بالکل سر عام اس بات کو کہتا ہوں، کھلے عام کہتا ہوں، کیونکہ ماں کی جتنی قربانی ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، اگر اس کو فقط ایک دن تک محدود کر دیا جائے تو وہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور وہ کسی کی بھی ماں ہو، انسان کی ماں ہو، کسی بھی زندہ چیز کی ماں ہو، اس کی جو قربانیاں ہیں وہ ایک دن کے اندر سمیٹی نہیں جا سکتی۔ بلکہ میرے سے کسی نے پوچھا کہ ماں کی سب سے بڑی قربانی کیا ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، تو میں نے بڑا سوچا اس بات پہ، اور بہت سوچ کے میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ ایک ماں جو 9 مہینے پیٹ میں اپنے بچے کو رکھے، اس کو پالے، اس کو سینچے، اس کو اپنا خون دے، اس کو خون سے آبیاری دے، اور اس کے بعد ہنسی خوشی کسی بندے کا نام اپنے بچے کے نام کے ساتھ دے، یعنی ماں کی قربانی اس سے بڑی کوئی نہیں کہ وہ بہت خوش ہو کے اپنے بچے کو اس کے باپ کا نام دے دے، جبکہ خون اس کا، گوشت اس کا، جسم اس کا۔ ویلکم ٹو دا مدرس ڈے۔ میرے ساتھ آج جو خواتین ہیں وہ پتہ نہیں اکمپلش مائیں ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ہر ماں اکمپلشڈ ہوتی ہے، میں یہ بلیو کرتا ہوں، کوئی کسی سے کم نہیں اور کوئی کسی سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ 6 ایسی خواتین آج ہمارے ساتھ ہیں جو معاشرے کے مختلف طبقات کی نمائندگی کرتی ہیں، اور ایک ہمارا بہت اسپیشل گیسٹ ہے جو ایک ماں کا لاڈلا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے یہاں پہ۔ میں تعارف کراتا چلوں اپنے مہمانوں کا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماریا بھی، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پاکستان کی بہت قابل اور مشہور فیشن ڈیزائنر ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی۔ شی از اے ویری اکمپلشڈ فیشن ڈیزائنر، اور ان کی اپنی بوتیکس ہیں۔ میرے ساتھ ہیں کشمالہ طارق۔ کشمالہ طارق کا سیاسی پس منظر ضرور ہے اور ان کا تعلق سیاست سے ضرور ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ماں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اب شاید عام لوگوں کو بھول گیا ہو کہ کشمالہ طارق کی جد و جہد جو ہے اس کے پیچھے بہت لیگل بیٹلز ہیں، یعنی شی از اے ویری اکمپلشڈ لائر اینڈ شی از اے بیرسٹر، اور وہ یہاں تک صرف خواہ باتیں کرتی نہیں پہنچی بلکہ عورتوں کی حقوق کی بہت علمبرداری انہوں نے کی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں ازلان، اور ازلان کی زندگی میں سب سے بڑی اکمپلشمنٹ یہ ہے کہ یہ کشمالہ کے بیٹے ہیں اور برداشت کرتے ہیں اپنی ماں کو اور ٹالریٹ کرتے ہیں اور روز روز اس کو جواب دیتے ہیں، جبکہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آتی ہیں۔ میرے ساتھ ایک ایسی خاتون بیٹھی ہیں جو اپنی ذات میں میں ان کا اس پروگرام کے بیچ میں مختلف حصوں سے تعارف ضرور کراؤں گا، صرف میں ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شاعرہ ہیں، مصنفہ ہیں، ادیب ہیں، اور بہت اکمپلش مدر ہیں، اور جو یہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو بڑی حیرانی ہوگی سن کے کہ شی از اے ویری اکمپلشڈ ایڈیٹر۔ یہ ٹیلی ویژن کی بہت بڑی ایڈیٹر ہے، اور اگر آپ ہم ٹی وی دیکھتے رہے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس کے بہت کامیاب سیریلز انہوں نے ایڈٹ کیے ہیں، خاور خانم صاحبہ نے۔ اور جو میں نے ابھی اشعار پڑھنے کی کوشش کی تھی، یعنی مجھے پتہ ہے 1-2 جگہ میں نے غلطی کی ہے، تو وہ بھی خاور صاحبہ کے اشعار ہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا۔ سمینہ خاور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پنجاب پارلیمنٹ کی سب سے یہ اس وقت بے باک قسم کی پارلیمنٹیرین ہے، اور عورتوں کے حقوق کے لیے، مردوں کے حقوق کے لیے اور مائنورٹیز کے حقوق کے لیے ان کی بہت یعنی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں۔ مائنورٹیز میاں کا ذکر نہیں میں کر رہا، مائنورٹیز کا مطلب مائنورٹیز ہیں، آپ ہنس رہی ہیں۔ نہیں، آپ نے مردوں کا حقوق کا ذکر کیا تو مجھے ان کا اس کی وجہ ہے کہ سمینہ خاور کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے فائٹ کیا تھا 4 شادیوں کے لیے، اسی پہ مجھے ہنسی، اور وہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کئی مرد اس پہ روئے بھی تھے،
اور میرے ساتھ دو بہت میرے وی آئی پیز ہیں, بہت خاص وی آئی پیز ہیں, یاسمین عزیز صاحبہ اور جمیلہ افضل صاحبہ. آج ہم مدرس ڈے ضرور منا رہے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ یاسمین کے اور جمیلہ کے بچے ضرور یہ پروگرام دیکھیں اور ان کو شرم آئے اور ان کو افسوس ہو کہ ان کی والدائیں ان کے گھروں پہ نہیں ہیں, ہمارے اسٹوڈیوز میں. اور یہ ہمارے اسٹوڈیوز میں کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ساری عمر اور سارے زیور بیچ کے اپنے بچوں کو تعلیم دی, ان کو پڑھایا لکھایا, ان کو جابز دلوائیں, سرکاری جابز وغیرہ دلوائیں, منتیں مان کے, راتیں جاگ کے, ان کے پوتڑے دھو کے, اور انہوں نے جابز لے کے دونوں کو گھروں سے نکال دیا یہ کہہ کے کہ شاید اب یہ ان کے امیج کے ساتھ نہیں چل سکتے. کیونکہ آج ان میں سے ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے اور ان کو شرم آتی ہے کہ جب ان کے دوسرے آفیسرز گھر پہ آتے ہیں تو وہ ان کی ماں کو دیکھتے ہیں تو پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے کام والی ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر ان سے یہ بھی نہیں برداشت ہوا, لوگوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے گھروں سے نکال دیا. اب یہ دوسروں کے گھر میں ایک اولڈ پیپلز ہوم ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس ملک کے اوپر, ہمارے معاشرے کے اوپر سب سے بڑا تماچا ہے. اور جمیلہ بی بی کیسی ہیں آپ؟ مجھے بتائیں گی, آج مدرس ڈے ہے, آپ نے آج کے دن آپ کے بچوں نے آپ کو ملنے کی خواہش ظاہر کی یا کوشش کی؟ کوئی بھی نہیں, شاید گھر میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم تو ادھر ہوتے ہیں ادارے میں. یاسمین, آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں آپ گھر سے دور؟ مجھے دوسرا سال ہے. یاد آتی ہے بچوں کی؟ ہاں جی, لیکن وہ کبھی نہیں آئے. عید بقرعید؟ جی نہیں, کبھی بھی نہیں. آپ کو کیوں انہوں نے گھر سے بے گھر کیا؟ وہ پسند نہیں کرتے تھے. آپ کو پسند نہیں کرتے تھے؟ ہاں جی. اپنی ماں کو نہیں ہاں پسند جی, کرتے؟ کہتے تھے عمر زیادہ ہو گئی ہے, بیکار ہو گئی ہیں, جیسے پرانی چیزیں پھینک دیتے ہیں ویسے پھینک دیتے ہیں. سمینہ جی, یہ آپ کی ایک خاتون ہے, کسی معاشرے کی ہیں, کسی قانون کی نہیں دکھی, کسی حکومت کی, کسی سیاسی جماعت کی یعنی یہ ستائی بھی نہیں ہے, اپنی سگی اولاد کی ستائی. بہت بدقسمت ہے وہ اولاد جو اپنی ماں کے ہوتے ہوئے وہ محروم ہے ان کی شفقت سے. اور مجھے تو مبشر آپ نے بلایا, میں ابھی سن رہی تھی تو اپنی ماں یاد آ گئی کہ وہ ماں جو جن کا ہم ایک رات کا دینا نہیں دے سکتے, ان بچوں نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا, اور وہ کس طریقے سے سکون کی نیند سو سکیں گے, ان کے بچے ان کے ساتھ کیا کریں گے. تو ماں کا دن آج جو مدرس ڈے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, میں تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں. اور میں اپنے آپ کو پرفیکٹ لیڈی کہتی ہوں مبشر, لیکن میں اتنی بدقسمت ہوں کہ میری ماں نہیں ہے. اور اگر ماں ہوتی تو میں کہتی میں آج پرفیکٹ عورت کہلاتی. مجھے سب کہتے ہیں کہ تم ہیلتھی ویلتھی, دنیا کی ہر چیز ہے تمہارے پاس, لیکن میرے پاس ماں نہیں ہے. تو وہ تو بڑے بدقسمت لوگ ہیں جو اپنی ماؤں کو چھوڑ کر اور اپنے گھروں کو, وہ ان کا گھر سیٹ ہی نہیں ہو سکتا, سیٹلڈ ہی نہیں وہ کبھی ہو سکتے. ماں کی دعائیں تو ہوتی ہیں. جمیلہ کو ان کے بیٹے نے یہ کہہ کے نکالا تھا کہ ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے آپ کے لیے, اور انہوں نے اپنی زمین بیچ کے, گھر بیچ کے اس کو گھر بنا کے دیا تھا. اب وہ کیا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ بہت خوش ہے. ان کے کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں. ان کے بچے ایسے ہی کریں گے ماں جی ان کے ساتھ, ان کے تینوں بچے ان کو نکالیں گے. پرابلم کیا ہے کہ یہ بھی ان کی دکھ کے لیے بات ہے نا, کیونکہ ان کے بچے بھی تو ان کے ہی بچے ہیں. ہاں, لیکن مکافات عمل ہے مبشر, آپ جو کریں گے, جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اگر چاول کی فصل لگائیں گے تو اس میں سے گندم نہیں ہے کاٹیں گے آپ. لاسٹ ٹائم میری لاسٹ ایئر جب ملاقات ہوئی نا جمیلہ بی بی سے, تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو سبق سکھاؤں, اس کو کان پکڑوں, تو انہوں نے کہا نہیں, اس کو تکلیف ہو. ماں ہے نا, ماں ہی سوچے گی, بیٹا نہیں سوچے گا اس چیز کو, اولاد نہیں سوچ رہی. تو اب بھی وہ تو نہیں آتے, میرا ہی ہوتا ہے تو اجازت لے کے جاتی ہوں, مل کے آ جاتی ہوں. ہسبینڈ آپ کے وہ شوہر تو ڈیتھ ہو گئی ان کی, ایڈوکیٹ تھے, بس ان کے مرنے کے بعد ہی کام خراب ہوا ہے زیادہ. تو
کوئی تھا نہیں نا, نہ سسرال میں نہ میکے میں, جو ایک بچوں کے پر. ہاں بیٹیاں اپنے گھر میں ٹھیک ہے, نہیں ملتے, وہ بھی نہیں مل رہی. نہیں وہ تو ملتی ہیں مگر میں نہیں پسند کرتی. نہیں یہ اب پردہ رکھ رہی ہیں. نہیں پردے کی بات نہیں, میں ان گھر میں نہیں ان کے رہنا چاہیے. وہ بیچاری جٹھانیاں درانیاں سب مطلب ہوتی ہیں تو پھر برا لگتا ہے نا. نہیں ماں جی, وہ بھی آپ کے بچے ہی ہیں. آج کل بیٹیاں ہیں. بات یہ ہے خاور بھائی, آپ تو بیٹی بھی رہی جی بالکل, اور اب ماں بھی ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو ایسی ناخلف اولاد کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں؟ دکھ ہوا ہے سن کے, بہت دکھ ہوا ہے مجھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ماں کا لفظ جو ہے نا, اس کی اتنی ویلیو ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور لفظ ہی نہیں ہے. کوئی لفظ نہیں ہے جو ماں کو ایکسپلین کر سکے کہ ماں کیا ہے. ساری دنیا سے پھول توڑ کے لے آؤ, خوشبوئیں لے آؤ, رنگ لے آؤ, ایک ماں بنے گی. لیکن ماں کا لفظ محبت کی وہ چیز ہے, اس محبت کے مقابلے میں کوئی محبت ہی نہیں ہے. ممتا کی محبت جو ہے اس سے زیادہ پیور کوئی محبت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو جو محروم ہے بدقسمت ہے. وہ ماں بھی میں سمجھتی ہوں خوش قسمت ہے جس کی اولاد اس سے محبت کرے. اور میں سمجھتی ہوں یہ بھی کہ میں اس مسئلے میں بڑی خوش نصیب ہوں. بشیر, میں اب یہ ٹیلی ویژن پہ یہ بات میں کہہ رہی ہوں کہ میں دعا دیتی ہوں اگر کسی کو, تو کہتی ہوں جیسی میری اولاد ہے ایسی اولاد ہو. میں اپنے بچوں کو بھی یہی دعا دیتی ہوں کہ خدا کرے تمہارے بچے تمہارے جیسے ہوں, کہ جس قدر تم لوگ میرے سے پیار کرتے ہو, جتنے میرے ساتھ اٹیچڈ ہو, اٹیچڈ کیا ہو, مجھے فالج ہوا ہے. اور جس طرح میری 6 سال سے جس طرح میری یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں, جس طرح میری یہ ہر جگہ ٹریٹمنٹ کے لیے تو لے جانا. چلو, تو جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی خدمت آپ نے نہیں کی تھی, وہ کون سا احسان کر رہے ہیں آپ؟ بیٹا کی یہ تو سوچنے کی بات ہے. یہ ان کی پیدا تو سارے ہوتے یہ ہیں. سعادت مل گئی. یہ صحیح کہا, خوش نصیب ہے وہ اولاد جو آپ کی خدمت کر رہی ہے. وہ تو جنت کمانے کا ایک رستہ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں بشر, جو آپ ابھی بات کر رہے تھے, اگر آپ قرآن پاک میں پڑھیں اور جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بڑا کلیئر لکھا گیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تم اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تمہاری 70 ماؤں کے قریب ہے. یہ نہیں کہا 70 کے برابر ہے, اس سے زیادہ پیار کرتے اللہ تم سے. تو 70 باپوں کے پیار کے برابر نہیں اللہ نے تشبیہ دی اس کو, یا ہم نے اس کو کنسیڈر کیا. دوسری چیز یہ کہ جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اور کلیئرلی لکھا ہے کہ جب تمہارے والدین ضعیف ہو جائیں تو ان کے آگے اف نہ کہو, اور ان کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرو جیسا کہ انہوں نے بچپن میں تمہیں پالتے ہوئے. ماریا کہتے ہیں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے اور بیوی کے پیروں کے نیچے شوہر. آپ کیا پریفر کریں گی, آپ کے پیروں کے نیچے جنت ہو یا شوہر؟ ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا. ویلکم بیک ٹو ماریا آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. یوں لگتا ہے جیسے کہیں کچھ کھو سا گیا ہے, اس شہر کی ہر ایک بستی کو کچھ ہو سا گیا ہے, آواز سنائی نہیں دیتی یہاں کوئی. یوں بھی پھر بازار بھی کچھ سو سا گیا ہے. میں ڈھونڈتی پھرتی ہوں تجھے خواب نگر میں, اس شہر تمنا کی ہر ایک سونی ڈگر میں. اس موڑ پہ رکھا تھا کہیں پیار کا وعدہ, ہے نقش کف پا تیرا اب تک بھی یہاں پر, اور تیری ہی خوشبو کہیں بکھری ہے زمین پر. ہر اوڑ اڑتی پھرتی ہیں یادیں تیری اب تک, پیڑوں سے بھی سن سکتی ہوں باتیں تیری اب تک. آنکھوں کا مقدر ہے کہ ان پلکوں پہ آنسو آنے بھی نہ پائے تھے کہ پھر رخ سے گئے ہیں. ٹھہرے ہوئے طوفان بھی تیرے آنے کا منظر نظروں میں میری کچھ یوں ہی دھندلا سا گیا ہے. خاور صاحبہ کی یہ پوئٹری ہے جی, میری نہیں ہے. That's amazing. تھینک یو. ایک تو بانسری بجی, اوپر سے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ رونا آ رہا ہے. سوری. یہ پڑھنے والے کی آواز میں بھی تو وہ بات ہے نا جو اس میں ہے, وہ درد, بہت درد. کشمالہ کے دل میں ہو رہا ہے درد. جب میں پڑھ رہا تھا نا تو وہ درد ہوتا رہا ہے ان کے دل میں وقتاً فوقتاً. میں کارڈیولوجسٹ بھی ہوں, دلوں کا حال جانتا ہوں. میں نے کہا شاید کوئی آپ پیر بھی ہیں. But having said that, seriously, what are your memories of your mother? I remember میں سب سے I'm the eldest of the family. تو
جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو امی رمضان کا سب سے زیادہ میری میموریز ہیں. میں بہت ہی چھوٹی ہوتی تھی تو وی آر ویری ریلیجس, تو ہم لوگ کو سب کو سوری ریلیجس, اچھا اوکے, وہی ایز این ریلیجن تو ہم سب کو بہت وہ ایک ایکسائٹمنٹ پوری فیملی میں ہوتی تھی جی رمضان آ رہا ہے, سب نے ہماری کمپٹیشنز ہوتی تھی بہن بھائیوں میں. تو امی صبح سے لے کر شام تک افطاری کی تیاری کرتی تھی, آئی مین ان دا روزے. اینڈ آئی ریممبر وہ گھر پہ گلاب جامن بناتی تھی, اینڈ ہم لوگ ہاؤ اٹ از, چڑی روزہ ہمارا اسٹارٹ ہوتا تھا, ہم درمیان میں جا کے کھا لیتے تھے, کسی کو بتاتے نہیں تھے. میں آئی اسٹل ریممبر کہ میں یہ سوچتی تھی کہ ہم تو آرام سے کھا رہے ہیں, میری امی صبح سے شام تک کچن میں ہمارے لیے چیزیں پکا رہی ہیں. دیٹس مائی فرسٹ میموری. اینڈ اب آئی ہیو اے ڈاٹر, 7 سال کی ہے ماشاء اللہ. اب اس کو میں اسٹارٹ کر رہی ہوں کہ اس کے روزے وغیرہ اسٹارٹ کروں, تو میں کہتی ہوں کہ ہم تو کچن میں جاتے بھی نہیں ہیں, ہم پورے افطاری پہ یا سحری پہ کوکس کچھ بنا دیتے ہیں, ہم اٹھ کے کھا لیتے ہیں. اور ہماری مائیں کتنی محنت کرتی تھی, آئی اسٹل ریممبر دیٹ. Kashmala, anything that you can tell me about your mother? Oh, I think it's all about my mother. سر سے پاؤں تک سراپا مدر. Whatever I am today is because of my mother. And I have no words. And probably people can think ہر کسی کی ماں عظیم ہے, میں سمجھتی ہوں لفظی عظیم ہے. So if I say کہ میرے اپنے ماں کے ساتھ زیادہ سینٹیمنٹس ہیں یا کسی اور کے, بٹ میں آج جو ہوں سر سے پاؤں تک, اس بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, اپنی ماں کی وجہ سے. میری زندگی کی اچیومنٹس, میری زندگی میں حوصلہ اور لڑنا, حالات کے ساتھ, دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا, میرے اندر کا جو احساسات ہیں, I think that's all because of my mother. And I have no words to thank her. کہ جو انہوں نے سیکریفائسز کیے, جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا میری زندگی میں. یہ کبھی کبھی مائیں سیلفش نہیں ہو جاتی, یعنی کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی, تو یہ نہیں کروں گی, تو وہ بھی بلیک میلنگ ہوتی ہے. نہیں, میری بات سنیں, جیسے آپ نے ان کی ایگزامپل دی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میرے بیٹے کو تم ایسے نہیں کرنا. اینڈ آئی ایم شیور کہ ساری مائیں جب وین اٹ کمز ٹو دیئر چلڈرن, دیکھیں بچے سیلفش ہو جاتے ہیں, مائیں سیلفش نہیں ہوتی. یہ ایسا رشتہ ہے جس کے جو بے لوس ہے, واحد رشتہ. بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں, اولاد ماں باپ کے ساتھ کر سکتی ہے, مگر ماں ایسے نہیں کر سکتی. میں آپ دونوں سے ایک گھٹیا سوال پوچھوں, میں مانتا ہوں سوال ہی گھٹیا, لیکن میں نے پوچھا نہ کریں, گھٹیا نہ نہیں, اس کی وجہ مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی لائف میں ایک پرابلم ہو اور ماں میں اور اپنی اولاد میں چوز کرنا پڑے, تو کس کو چوز کریں؟ ماں. ناٹ یور چائلڈ. ماں پہلے. مائی ایگزسٹنس میں ان کا دین ہی نہیں دے سکتی. ماریا, اٹس اے ڈیفیکلٹ ون. نہیں, ماں دیکھیں اولاد جو ہے, سن لیا, میں ایگزامپل آپ کو یہ دے رہی ہوں آگے کہ دیکھیں جب ہم اس سٹیج سے گزرے, اب اگر ان کو اس عمر میں ہماری ضرورت ہے تو ان کو ابینڈن کرنا تو میرا خیال میں گناہ کبیرہ ہے. ابینڈن کی بات ہی نہیں ہو رہی. نہیں, آئی تھنک آپ لائف تھریٹنگ سچویشن کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اچھا لائف دو لوگوں کو, میں آئی ٹوک اٹ ان انادر وے. اچھا تو اس طرح کیا کرے, میں تو اللہ کسی کو اس پوائنٹ پہ نہ لے کے آئے کہ جہاں پر چوائس کرنی پڑے. بٹ ایز یو سونامی میں اس طرح کی 2-3 چوائسیز تھیں where a mother had to choose between 2 children, اور اس کا جو حال ہوا تھا, تو it's the same thing, اپنی ماں اور اپنے بچوں میں چوز کرنا. I can't even imagine. I'm sorry, I can't answer that question. نیدر کین آئی. I can't. نہیں, میں نے تو اس ایسپیکٹ سے, میں تو بالکل ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں. بشر, میں اولاد کو کروں گی کیونکہ میں ماں بن چکی ہوں نا, تو جو ماں کی فیلنگ آ چکی ہے نا, میری ماں سے جو انہیرٹ ہو چکی ہے, وہ میرے میں بھی وہی چیز ہے جو میری ماں میں تھی. اب میں بالکل آبویسلی ہر ماں, ہر عورت یہی کہے گی کہ میری ماں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ. اور بالکل ابھی کشمالہ, ہماری ماریا یہی بات کر رہی تھی, تو اولاد وہ ماں کی وہ چیز ایک کنورٹ ہو گئی ہوئی ہے نا بیٹی کے اندر یا اولاد کے اندر. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پروبیبلی ماں جو ہے نا خود ہی کہے گی کہ نہیں بیٹا, اگر اس کو پتا ہو کہ یہ چوائس آ رہی ہے, سب سے پہلے وہ یہ کہے گی کہ نہیں بیٹا آپ یہ, اینڈ میں خود چھوڑ. میں تو یہ سوال سن کے میں لرز گئی ہوں, یہ سوال سن کے میں لرز گئی ہوں. آپ کا کیا خیال ہے جمیلہ جی؟
ठीक कर रही हैं, ये जो भी बातें हैं सही है। अगर चूज करना पड़े तो माँ अपनी इंसान चूज करेगा कि औलाद? माँ ही पहले करती है, यास्मीन? हाँ जी, वालदा को चुनेंगे। माँ ही कहती है। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि बड़ा मुश्किल सवाल है, और यानी मुझे पता है कि मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे लोग, लेकिन जितना मर्जी कोई आजमाइश में अल्लाह ताला किसी को ना डाले, लेकिन औलाद से ज़्यादा आदमी किसी का नहीं सोच सकता। और मेरा ये बिलीफ है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा टाइम आए तो जो आपकी माँ होगी ना, वो भी औलाद का ही कहेगी कि नहीं तुम इसको बचाओ, क्योंकि वो उसकी भी औलाद होती है। कावर साहिबा, आपकी 4 किताबें मेरे पास हैं, मैं टेलीविज़न पर दिखा रहा हूँ, व्यूअर्स को मेरे देख रहे हैं। ला हासिल, कैद तन्हाई, शीशों का नगर, जलते लम्हे। आप बहुत यंग एज में आप विडो हो गई, जी, फिर आपने टीचिंग शुरू कर दी, वो मैं बच्चे बहुत छोटे थे, फिर आपने लिखना शुरू कर दिया, फिर आपने प्रोफेशनल एडिटिंग वगैरह ये सारे काम भी शुरू कर दिए। ये टाइम मैनेजमेंट कैसे की? जब कोई खुदा की तरफ से इम्तहान आ जाता है तो हिम्मत भी आ जाती है, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ मेरे बच्चे मेरी स्ट्रेंथ, वो तो सर बहुत छोटे थे। छोटे थे फिर भी ताकत थे मेरी, और उनको देख के उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचाने के लिए उनको भी मैंने ऐसे ही मसरूफ़ कर दिया था बचपन से, नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में और टीवी में, और मैं साथ जाती और कभी अनाउंसमेंट करते, कभी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के लिए। मैं ख़ुद भी उनके साथ बिज़ी हो गई और वो भी, तो इसलिए मैंने मसरूफ़ तो कर लिया, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें एजुकेशन देकर, और हालांकि मेरी अम्मी इतना पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो हमेशा मेरी पढ़ाई, हमारी पढ़ाई के बारे में बड़ी फ़िक्रमंद रहती थी। अरे ये क्या बात है, मैंने देखा है कि 82% माएँ पाकिस्तान की अनपढ़, यानी पढ़ी लिखी नहीं है। खुद मेरी वालदा बहुत कम, यानी उस तरह से कोई मास्टर्स वगैरह तो नहीं किया हुआ ना, कि उस वक्त तो 15 साल 16 साल की उम्र में शादियाँ होती थी, तो जितना 16 साल की उम्र तक पढ़ाई कर सकता आदमी उतनी ही होती थी। लेकिन आज की चैलेंजेस के हिसाब से भी जब बच्चा अपनी माँ से, मसलन असलान जब अपनी माँ को बात कर रहा होगा, फेसबुक ट्विटर ये वो, तो उसको पता होगा बेटे को मना कहाँ पे करना और हाँ कहाँ पे करनी है। ये सेंस कैसे आती है एक माँ में? माँ क्योंकि चाहती है कि उसका बच्चा कोई ऐसा रास्ता ना इख्तियार कर ले जो उसके लिए ठीक ना हो। माँ की जो जजमेंट है ना, वो काम हर वक्त करती है, दिन रात अपने बच्चों पे जो नज़र है माँ की, मैं समझती हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है। चले, इंसानी माओं की बड़ी बातें हो गई, मैं आपको 2 डिफरेंट माओं का एक हाल दिखाता हूँ एक साथ। आप भी देखें कि माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या करती है। वॉच नाउ। अभी आपको जो फुटेज दिखाई थी उसमें आपने देखा कि एक बंदरी थी, उसका बच्चा जो था जख्मी होकर सड़क पे गिर गया था, और एक कुत्ता, बहुत बड़ा कुत्ता, उसको बच्चे को अटैक करने आया। तो हालांकि छोटी सी बंदरिया थी, लेकिन वो किस तरह से उससे लड़ी और उसने उस कुत्ते को भगा दिया वहाँ से। एक और चीज़ आपको मैंने इसी तरह की दिखानी है, ज़रा वॉच दिस। हिरनी है, हिरनी के बच्चे को शेर अटैक कर रहा है, और वो हिरनी जो है उससे लड़ पड़ी है, और इवेंचुअली उसने उसको सींग मार मार के वहां से भगा दिया, क्योंकि उसने अपने बच्चे को बचाना था, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। हालांकि उसकी एक फितरत ये है कि उसने दरिंदे से दूर भागना है, और दूसरी फितरत उसकी माँ की, यानी बहैसियत माँ की, और उस दरिंदे के आगे खड़ी हो गई और अपने बच्चे के सामने। यानी ये माँ का जो अपनी औलाद से रिश्ता है, ये इंसानों तक महदूद नहीं है, और इसको सोचने की ज़रूरत है, इसको फील करने की ज़रूरत है। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। ये जो हमने दिखाई 2 चीज़ें, आप इससे एग्री करती हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, और मैंने अपनी आंखों से तजर्बे किए हुए ऐसे जानवरों को देख के। बिल्ली
कोई उसके बच्चे के पास नहीं जा सकता कि वो बिल्ली आपको इवन कुत्ते के बच्चे हों तो वो कोई अपने करीब नहीं आने देते। वो ये समझ जाए कि खतरा है, ये लोग उठा लेंगे या कुछ, तो वो तो फिर बस आपको तो छोड़ेंगे नहीं। और मुबशर मैंने वो भी सीन देखा हुआ है, चिड़िया अपने बच्चे को वो मुंह में दाना लेकर आती है, वो भागती है, दाना लाकर उसके मुंह में डालती है, फिर चली जाती है, फिर लाकर उसके मुंह में डालती है, तो वो माँ ही है ना। और मैं इन रिस्पेक्ट आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जवानी में विडो हुई थी तो आपने शादी क्यों नहीं दूसरी की? हालांकि अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास, लेकिन आप नहीं कर सकी। आप औलाद की खातिर ही आपने ये स्टेप लिया होगा ना कि आपने अपने ज़रूरत महसूस नहीं की कि मेरे बच्चे जो हैं मैं उनके सर पे रहना चाहती हूँ और कॉन्सेंट्रेट उनको करना चाहती हूँ, वालिद नहीं। प्रॉब्लम ये है जमीला बीबी, मैंने आपसे ये पूछना है कि ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि माएँ तो बहुत बहुत कुर्बानियाँ देती हैं, कुछ शादियाँ करती हैं औलाद के लिए, कुछ अपना शादियाँ नहीं करती हैं औलाद के लिए, दोनों सूरतें होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि हम माँ का जो नाम है वो औलाद का कम से कम मिडिल नेम के तौर पे तो रख सकते हैं? यानी क्या हम अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मतलब मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं भाई, क़यामत के रोज तो माओं के नाम से लोग पुकारे जाएंगे। सऊदी नहीं, अरेबिया में कुछ को आपके नाम से भी पुकारा जाएगा क़यामत के रोज। तो क़यामत के रोज पता नहीं किसको किस तरह नहीं, पुकारा मुबश्शिर जाएगा। सऊदी मैं ये कहा बिलीव लिखा करता गया हूँ, है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर फर्ज करें मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है तो मेरा मिडिल नेम सुमैया होना चाहिए, मुझे इसमें कोई ऐब नहीं नजर आता। ऐप की बात ही तो है ही नहीं। अगर तो अगर ऐसा मेरी क्यों बात हो सुने, ऑनर है हमारी ये माँ तो का pride है, नाम वाकई साथ लगे, pride है। pride की अमरीकी बात है। इसको फॉलो करते हैं, उनके पासपोर्ट पे माँ का नाम लिखा होता है। नहीं, सऊदीज का आप वीज़ा लेने जब चाहें उम्राज वगैरह का तो वो माँ का नाम लगता है, वालिद का नाम तो नहीं लगता। वो महरम पूछते हैं यहाँ खामिंद हो और यहाँ माँ का नाम बताएं आप, तो वहाँ भी है, ये इस्लामिक रूल है, इसमें तो हमारी प्राइड की बात है ये तो। क्यों मारिया, डू यू एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट कि totally मिडिल agree. नेम जो है माँ को हम डेडिकेट करें? बिसाइड्स मिडिल नेम, एक ये जो यहाँ कंपल्शन है ना कि अगर शादी है तो उसके बाद यू हैव टू टेक योर हस्बैंड्स नेम, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आई मीन इस्लामिकली इट्स हमारी राइट है कि वी कैन मेंटेन आवर मेडन नेम थ्रू आउट, और उसके बाद एक माँ का दरमियान में नाम होना, आई विश ये स्टार्ट हो जाए कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट्स मुझे तो कोई, मैं तो बड़ी खुशी से कर लूंगा, लेकिन मोस्ट आदमी नहीं करेंगे ना। ईगो का There's मसला very रहता few है men ना। who can say कि जी मेरे अपनी नाम माँ में एक के औरत, सामने क्या ईगो है? पता नहीं है कि हमारे कस्टमरी प्रैक्टिस है ना, लोगों के लिए ईगो का मसला है। अजलान, अगर आपका नाम मैं अजलान कशमाला करूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? No. नॉट एट ऑल? No. ठीक है ना? Yes. वैसे इज शी अ गुड मदर? Yes, yes. व्हाई? Because she encourages me to win everything and to in every competition of my life. Oh my That's God. excellent. That's excellent. I'm impressed. I'm actually impressed. Oh my God. इतना छोटे से ने कितनी बड़ी बात की। बहुत बड़ी बात की है बाकी वाकई। Thank you इज़ी खान। यास्मीन जी, आज अगर आपको मैं कहूँ कि अपने बच्चों को कोई पैगाम दें तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं खामोश रहना पसंद करती हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 थे, एक बेटा था एक बेटी थी। थी? हाँ जी, वो क्योंकि नहीं आते तो थे ही है ना। नाम क्या है आपके बच्चों के? बेटे का अहमद और बेटी का बीना। जो इन्होंने खामोश होने का कहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा तूफान है। अब वो खामोश बैठी है, उनकी खुशी हट गई है। और यही खामोशी की आ लगेगी इनके बच्चों को। आई एम सॉरी टू से, बट इसी दुनिया में आई एम सॉरी ये सब कुछ उनके सामने आएगा। दिल दुखाना किसी का सबसे बड़ी बात है, और माँ का। इनके बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इनके बच्चों को क्या पैगाम देना है? मेरा तो अपना जी चाहता है इनको मैं उठा के अपने घर ले जाऊं क्योंकि मेरे बच्चे भी इन्हीं के बच्चे हैं। माएँ सबकी माएँ होती हैं और औलाद सबकी औलाद ही है। वो मेरा बेटा बैठा हुआ है, मैं सही कह रही हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी है। मैं तो सच्ची बात है कि मैं अभी कहूँ कि लाले इन अम्मियों को भी साथ ले जाती हैं। आज मुझे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की। आज किसी ने कहा कि मैं एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ, मैंने एक NGO बनाई है, उसका नाम है मदर फाउंडेशन। तो मैंने कहा अच्छा, उनकी वालदा की अभी इंतकाल हुआ था,
تو انہوں نے کہا کہ میں ادھر ایک ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں کسی بھی گاؤں میں. تو میں نے کہا آئی نو دا سینٹیمنٹ, آپ نے اپنی والدہ کے جانے کے بعد ان کا نام پہ ہاسپٹل مدر فاؤنڈیشن اس لیے آپ نے رکھا ہے. تو میں نے کہا آپ نے اپنی اماں کے نام پہ کیوں نہیں وہ بنا رہے؟ تو ان کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں اپنی والدہ کے لیے نہیں, میں تمام دنیا کی ماؤں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ. یہ بات بہت بڑی بات کی انہوں نے. ان کا میں صرف اپنی ماں کے لیے نہیں ہاتھ اٹھاتا, میں تمام والداؤں کے لیے, تمام ماؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ سب کچھ دے جو میں اپنی ماں کے لیے مانگ سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو بھی لیکن ہدایت دے نا. ان کے بچوں کو اگر آپ کو پیغام ٹی وی کے تھرو دینا پڑے تو آپ کیا دیں گے؟ میں کہوں گی باز آ جاؤ, اب بھی سوچ لو, ٹائم ہے ابھی. آپ لوگوں کی مائیں سامنے, اور جب ماں سامنے ہوتی ہے شاید پھر اتنی بے قدری انہوں نے سامنے ماں کی کر دی ہے, خدا نہ کرے جب یہ نہیں ہوں گی تو پھر رونے کا فائدہ کچھ نہیں. بالکل. اور میں کہوں گی کہ صبح کا بھولا اگر شام کو بھی گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے, اور جو انہوں نے گناہ کیے ہیں وہ ان کی باقی زندگی میں ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں تو وہ اصل میں اپنی پرابلم زندگی یہ اور ہے, آخرت سنوار سکتے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی کچھ قدریں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ویسٹ کی اگر کوئی ہمیں اگزامپل دے کہ اولڈ پیپلز ہوم ہوتے ہیں یہ وہ, تو فائن ہوتے ہوں گے, لیکن یہاں پہ یہ مائیں ایسی ہیں جنہوں نے سب کچھ بیچ کے, سب کچھ خرچ کر کے اپنا اثاثہ اپنے بچوں میں انویسٹمنٹ کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی اولاد جو ہے نا وہ بڑی بدنصیب اولاد. دیکھیں مبشر, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ تو وہ مائیں ہیں جو ہمارے سامنے میڈیا پہ آ گئی ہیں, جو ان شیلٹر ہومز میں سے آپ لے کر آئے ہیں. بہت سارے گھروں میں یہ قصے ہیں جہاں پہ لوگوں نے اپنے والدین, نہ صرف ماؤں کو, ایون اپنے باپوں کو بھی ایک کونے میں دبا کر رکھا ہوا ہے اور آرڈلیز کی طرح, ملازموں کی طرح ہمارے کوارٹرز پاس دیے انہی کے انسٹیٹیوٹ سے تھی, آج ایک صاحب بھی آئے تھے صبح کو, اور باریش آدمی تھے, بہت پڑھے لکھے آدمی, بٹ اب ہی از این اولڈ مین, رو پڑے. انہوں نے گھر اس لیے چھوڑا تھا کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ اپنے دوستوں کو کہتا تھا یہ میرا نوکر ہے, اور اس طرح سے ان کو بلاتا تھا. اور انہوں نے ایک دن وہ گھر سے نکل پڑے, یہ ان کو نہیں پتا تو انہوں نے کہاں جانا ہے اور کدھر جا کے کھانا کھانا ہے یا رکنا ہے, لیکن پھر کوئی بھلا مانس ان کو اس شیلٹر ہوم میں لے گیا, اور یہ ان کی لائف سٹوری. بہت لوگ ہیں, یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو اس طرح ہیں, اور کئی اپنے آپ کو اپنا نفس مار کے, اپنی انا مار کے, کہ وہ انہوں نے کس طرح باقی زندگی گزارنی ہے, کہ انہوں نے اپنی پینشنز, اپنی سیونگز, اپنے گھر بچوں کے نام لگا دیے, اور وہ بالکل اب خالی ہاتھ بیٹھے ہیں, ان کے پاس کوئی جگہ نہیں جانے کو, اور وہ اس اپنی زندگی کو موت کی طرح گزار رہے ہیں. اور یہ سب کے لیے میں پیغام تو ہونا قبرستان جاتی ہوں اپنی والدہ کے. میرے گھر میں کوئی اگر ہوتا ہے ہسبینڈ کے ساتھ, آپ زیادہ جانتے ہیں میرے ہسبینڈ کو, کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, ان کا یہ خیال ہے, میں آپ کو زیادہ جانتا ہوں, تو یہی لڑائی آپ کی گھر کی لڑائی کی وجہ یہی ہے. تو میں ہمیشہ اپنی امی کے قبرستان جاتی ہوں, قبر پہ بیٹھتی ہوں, وہاں گلے شکوے کرتی ہوں, اپنی ماں سے بات کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے میری ماں جواب دے رہی ہیں اور سمجھا رہی ہیں. جیسے ایک دور تھا جب میری نئی شادی ہوئی تو کوئی شکایت ہوتی تھی تو میں لگاتی تھی, اور آج بھی مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ہے اور میں ان کو ملنے جاتی ہوں. میں اپنے بچوں میں بھی یہ روایت لے کر آئی ہوں کہ وہ میرے ساتھ قبرستان جاتے ہیں, میری امی کو میں جب بریک لینے لگا ہوں, لیکن جب میں بریک سے آؤں گا تو میں آپ کو ایک بڑا کلیم ہے میرا, اور بہت بڑا کلیم ہے, اور آئی ایم شیور جب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا تو پھر آپ لوگ ایگری کریں گے کہ وائی آئی تھنک مائی مدر از دا بیسٹ مدر ان دا ورلڈ. بٹ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہمارے مہمانوں کی گفتگو سن رہے تھے. ایک چیز آپ کو میں نے سنانی ہے, اور اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے, اور وہ تاریخ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ بوہے باریاں یہ گانا بوہے باریاں تو آپ ساروں نے سنا, حدیقہ کیانی نے گایا یہ, اور یہ پاکستان کا نمبر 1 پاپ سانگ بن کے ابھرا اس وقت. بٹ یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ گانا 4.5 منٹ کے اندر لکھا گیا, تقریباً 4.5 منٹ لکھا گیا. کیوں جی, صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل
4.5 नहीं होंगे तो 5 हो गए होंगे। हुआ क्या था? हुआ यही था कि ये लोग जब इनके, मैं हदीका के स्पेशली जब सॉन्ग वगैरह कोई लिखना हो तो ये कोई मीटर या डमी वर्ड्स या फलां करके तो गुनगुना के, ये जो म्यूज़िक के ज़्यादा मतवाले हैं डायरेक्टर मसलन एक तरह से म्यूज़िक, ये मुझे उसका वो कोई मीटर देते हैं तो उस मीटर पे जी लिख दो। यानी स्केल होता है? स्केल, हाँ, मुश्किल होता है हालांकि स्केल पे लिखना, हाँ। क्योंकि वो कुछ बंदी सी बात एक तो होता है ना खुद से आप अपनी पोइट्री करी, वो तो अलग बात है, मैं तो लेकिन कहती हूँ म्यूजिकल कि नोट भाई के ऊपर लिखना, किताब से कुछ गा लिया करो, कुछ ढूंढ लिया करो, कुछ ना कुछ, या मैं वैसे कुछ लिख दूँ अपने तौर पे। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करती हूँ। और पंजाबी का पहला ये मेरी एफर्ट्स, और इतना रिस्पांस, हाँ माशाल्लाह, जबरदस्त रिस्पांस। दैट्स कॉल्ड टैलेंट। ये सारा वो एक पैकेज बन गया। एक तो उसका म्यूज़िक जो है ना इरफान ने बनाया, फिर हदीका की आवाज़ में, चलो मैंने लिखा, मैंने तो लिख दिया ना, नहीं तो, लेकिन हाँ। जो टाइम लिमिट है ना, मैं उस पे हैरान हूँ कि टाइम 4 लिमिट की ये 4.5 बात है कि मैंने कहा कि तुम लोग चलो मैं लिख देती हूँ, बस अल्लाह की तरफ से ही है कि वो मैं कलम पकड़ा और नॉन स्टॉप मैंने इसको लिखा, और मैंने फ़ौरन दरवाज़ा मैंने कभी ऐसे। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है, क्योंकि यंगस्टर्स को नहीं पता कि जितनी आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, जैसे ये आपकी बुक्स हैं, आपकी पोइट्री है जी, आपकी प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट्स हैं, आपकी औलाद भी माशाल्लाह बड़ी अकम्पलिश्ड है, सारे के सारे, अल्लाह का शुक्र। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जैसे पहले अभी कुशमाला ने कहा था जेलसी फैक्टर, कि आप कहें कि यार मेरी औलाद तो आगे निकल गई और मैं कम रिकग्नाइज हुई या कम मशहूरी हुई? नहीं, मैं तो अपने बच्चों को अपने दोस्तों की तरह पाला है। इनके फादर की जब डेथ हुई है बाप की, तो ये बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे बच्चे, और उस वक्त से मैं इनके साथ मीटिंग करके हर बात, हर फैसला या बड़े से बड़ी बात भी जो है इनसे डिस्कस करती। और जब ये स्कूल जाना शुरू हुए तो स्कूल की सारी रिपोर्ट ये आते थे तो मुझे देते, और मैं लेती रिपोर्ट इनकी। मैं समझती हूँ मैं अपने बच्चों को जैसे बिल्कुल अपने एक लेवल पे, जैसे मैंने वो जनरेशन गैप जो होता है ना सो कॉल्ड, उसकी परवाह नहीं की कि मैं माँ हूँ मेरे से डरो मैं ये नहीं पसंद करती या वो नहीं करना है, ये मैं इस तरह नहीं। मैं इनके अंदर अगर मैंने कुछ देखा है कि कुछ फीलिंग है तो माँ को समझ आ जाती है कि चाहते क्या है। मुबशिर जेलसी नहीं हो सकती, हदीका की तो कामयाबी के पीछे ही उसकी माँ है। ये गाना कितना कामयाब हुआ है, ये माशाल्लाह सारे ही ऐसे हैं कामयाब हैं। वो सिविल इंजीनियरिंग की, लेकिन एक बात बताइए, लेकिन है वो म्यूजिक किसने सिविल इंजीनियरिंग की? बेटे ने आपके? हाँ, बेटे ने। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपने बच्चे की कामयाबी से तो आप इतनी खुश हैं, और अपनी सास के बच्चे की कामयाबी की कुछ ज्यादा खुशी नहीं आपको इतनी होती, ये क्या वजह है मारिया? ये इस तरह की क्वेश्चंस मुझे क्यों टारगेट हो रहे हैं? अजीब तुम इधर भेजो ना पाँव मारिया, के नीचे मियाँ और इस किस्म के नहीं नॉट एट ऑल। आई थिंक एक इंसानियत की बात है कि किसी और के साथ भी, चाहे वो खावंद हो चाहे वो फ्रेंड हो, जो मर्जी हो, अगर आप किसी का भी बुरा सोचेंगे, वो भी किसी का बेटा है, किसी को, इंसान को अगर आप हर्ट करेंगे इट विल कम बैक टू यू। तो मैं तो इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती। और जब मेरी अम्मी किसी चीज़ से हमें रोकती थी, फॉर एग्जांपल हम लोगों को होता था हमें बहुत स्ट्रिक्ट है हमारी माँ, तो जब मेरी बेटी हुई है अब जाके समझ आता है कि वो जो एक रिलेशनशिप द वे, जब एक वो 9 मंथ्स की आपने बात की थी, वो बच्चा, वो 9 मंथ्स वर द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम ऑफ माई लाइफ। मुझे लगता था कि जैसे एक बच्चा एक माँ पाल रही होती है अपने जिस्म के अंदर, लेकिन हमारा उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता, वो खुदा सब कुछ कर रहा होता है। इट्स लाइक द मोस्ट हेल्पलेस एंड द मोस्ट मैजिकल फीलिंग एट द सेम टाइम, एंड आई थिंक men cannot even come close to it. We are so blessed. Allah has given us the power of nurturance, nature, of birth, life, everything. कनेक्शन तो उसी वक्त हो जाता है। मुबशिर ये सोच की अल्लाह बात है, feels कि आई थिंक अल्लाह ने जो औरत को बनाया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया मर्द, Absolutely. ज़्यादा बर्दाश्त डाली है, ज़्यादा मुश्किलें काटने का सकत भी है, ये सारी जो तकलीफ है माँ की वो उससे गुजरने की खैर सकत। आज मदर्स डे है तो मैं चुप हूँ, मेरा मुंह ना खुलवाएं आप, ज्यादा आजमाइश में ना डालें आप नहीं मुझे। अब ये सही बात है मुबशिर, क्योंकि देखे ना वो आप भी जरा ध्यान जो करें कितनी आप सारी अहमियत खवातीन देते हैं ना बैठी माँ को,
وہ جو جس پین سے گزر کے ماں نے اپنے بچے کو جننا ہے اس میں کوئی دو اس کا رائے نہیں وہ ہے. کوئی لیکن مرد میں نے کو ایک پتہ ہی بڑا نہیں ہے اہم کہ وہ سوال کیا پوچھنا ہے problem جمیلہ بی بی. آپ کے ساتھ اور بھی خواتین ہیں اس گھر میں جہاں پہ آپ ہیں, اور بھی لوگ ہیں, ماں باپ ہیں. جس طرح ہم لوگ مثلا میں, ماریا یا کشمالا, ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا سمینا, تو ہم اپنے بچوں کا مقابلہ بھی کرتے ہیں کہ میرے بچے نے آل ایز لیے ہیں یا اس نے یہ تحفہ لیا. تو یہ تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں آپ لوگ وہاں بیٹھ کے بچوں کے بارے میں نہیں, یہاں نہیں, اس 6 سال میں نہیں ہے کہ میرا بچہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ویسے تو بات ہوتی ہے کہ میرے بچے کے برابر کسی کا بچہ نہیں ہوگا, تو یہ تو آپ صحیح. کیسے مگر کہہ صرف سکتے ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ پاس نہیں رکھ سکتے. نہیں آپ کو غصہ نہیں آتا, کبھی دل نہیں چاہتا کہ بہت مارے ہیں اس کو پکڑ کے؟ یہ نہیں مجھے سمجھ آتا. جاتی ہوں, جا کے مل لاتی ہوں. ابھی تو کہا ہے کہ اتنی پیشنس ہوتی ہے تو جب آپ ملنے جاتی ہیں وہ آپ کو کہتے نہیں کہ رک برداشت نہ, کیا ہے. یہ آ کے ان لوگوں کو بتاتی ہوتی ہوں کہ بہو سے کہتی ہیں اچھا سمرا میں بھائی جا رہی ہوں کیچ. یاسمین یہ آپ نہیں کہ بیٹا ہے تو پھر جانا, یا ذرا ٹھہر جاؤ بھائی. تو وہ نہیں, بیٹا کیا کہتے ہیں جس کو پیدا کیا آپ نے, بہو تو پھر کسی بیٹا کی تو کچھ بیٹی. بھی نہیں, صرف آتا ہے امی کہاں ہے, امی ہیں کمرے میں ہیں, کھانا کھا لیا, ہاں جی بس. خرچہ پانی کچھ نہیں. نہیں. یاسمین آپ کے بیٹا کیا کرتا ہے؟ وہ سنوکر کلب چلاتا ہے. سنوکر کلب چلاتا ہے. تو آپ کبھی کوشش کی ملنے کی اس کو؟ نہیں, میرے حال وہاں اچھے لوگ نہیں آتے اس کلب میں. ہاں جی. تو گھر میں ملنے کی کوشش کی آپ نے؟ گھر کا اس کا پتہ نہیں کہاں ہے. وہ آپ کو کبھی لے کر نہیں گیا اپنے ساتھ؟ جی نہیں. ان کے بچوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ دادی کو ملنا ہے یا وہ میرے سے بھی چھوٹے ہیں, 5 سال سے چھوٹے ہیں. آپ کے میاں ہیں؟ ہاں جی, انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی نا, ان کے ساتھ وہ رہتے تھے, بیٹا اور بیٹی. وہ پیسے والے ہوں گے ابھی؟ ہاں جی. آپ نے پروگرام کے شروع میں مجھے کہا تھا کہ وہی کہتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے. یہی بات ہے نا؟ کس کا فائدہ نہیں؟ یعنی آپ کا, آپ کی ذات کا, کہ جیسے پرانی چیزوں کو دے دیتے ہاں ہو. جی, ہاں جی. یہ آپ دکھ میں کہہ رہی ہیں کہ واقعی ایسی بات کی انہوں نے؟ نہیں, وہ اس طرح کا رویہ ہوتا ہے نا. ایسے بھی لوگ ہیں جی, بد نصیب کہہ سکتے ہیں. بالکل, بہت بد نصیب, بد قسمت. اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا ان پہ. اور ماں ہے نا, وہ پھر یہی اللہ سے دعا کرے گی کہ اس کو معاف کر دینا. ماں کو اس بات کی بڑی تکلیف پہنچی ہوگی کہ کیوں عذاب نازل ہو. ہاں وہی تو, وہ کہے گی کہ اس کو معاف کر دینا. ہم تو خوش کہیں رہے. گے نا, وہ یہی کہے گی کہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ. بالکل, ماں تو نہیں کہہ سکتی. لیکن آہ تو نکلتی ہے نا. ہاں بالکل, ہمارے دل سے نکل رہی ہے تو وہ تو ماں ہے اس اولاد کی جو اتنی خدا قسمت ہے. بالکل, دنیا اور مجھے آخرت تو دونوں خراب ہو گئی. اچھا مبشر, مجھے اپنی ساس یاد آتی ہے کہ میری ساس بھی میری ماں تھی. میری ساس نے میری تربیت کی جیسے میری ماں نے کی تھی. شاید میری ماں سے زیادہ مجھے پالا, پیار کیا. میری والدہ فوت ہو گئی تھی شادی کے فوراً بعد, تو میرا جو جتنا مجھے پروان چڑھایا میری ساس نے چڑھایا. میری کامیابی کے پیچھے میری ساس کا بھی ہاتھ ہے. جتنی میری ماں نے مجھے دعائیں دی ہیں, اتنی میری کامیابی میں, میری ایفرٹ میں میری ساس میرے ساتھ ہوتی تھی. مجھے اتنا پیار اور اتنی عزت انہوں نے دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. ساری دنیا کی ایسی ساسیں ہوں جیسی میری ساس تھی. تو میں تو 2 مائیں کہتی ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہتی ہوں میری 2 مائیں تھیں. میری ساس میری ماں تھیں, اور میری والدہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. تو بدقسمت ہیں ان کے بیٹے کہ آپ لوگ موجود ہیں, زندہ ہیں, بعد میں جو روئیں گے. جیسے میں مبشر سم ٹائمز اتنا روتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میں بہت مضبوط عورت ہوں. آنسو جو ہے وہ تو کمزوری ہے میری. تو میں اگر رہتی ہوں کہیں سے آ کر تو وہ صرف میری ماں ہے کہ جہاں سے آ کے بندہ رہ جاتا ہے. کبھی دکھ ہوا ماریا کہ کوئی والدہ کی بات نہیں مانی, کاش میں مان لیتی؟ یہ تو ڈیفینیٹلی جب بندہ مطلب جب ینگر, وین یو ینگر
تو وہ ایک ایج ہوتی ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے یا ہمیں اپنی ماں سے زیادہ آئیڈیا ہے, ہم سچویشن میں ہیں. لیکن پھر لیٹر آن وہ سمجھ آتی ہے کہ ایک ماں کی بات میں ایک حکمت ہوتی ہے, اینڈ دیر از اے ریزن وائی شی وانٹس ٹو پروٹیکٹ یو, اور اس وقت بری لگ رہی ہوتی ہے بات, تو وہ ایج کی ہے, میچورٹی کے ساتھ وہ بات سمجھ آتی ہے کہ دس واز دا ریزن کہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی تھی فرام آل دا پین that I had to go اور ماریا اپنی بیٹی ہو جائے تو زیادہ نہیں وہ بات یاد آتی. ایگزیکٹلی, کہ میرے ساتھ بھی یہی اپنا ہوتا ہے. بچہ ہو تو اس کے ساتھ جب اس کو دیکھتے ہیں پھر میں کہتی ہوں کہ او مائی گاڈ, اگر یہ وہ کرے جو میں نے کیا تھا تو میں کیا کہوں گی, اس کو تو تھپڑ ماروں. کشمالا, جی, any regrets? regret, yes. I'm a single parent, and but certainly life comes across very difficultly. جس پروفیشن میں میں ہوں, you have to be thick skinned, اور آپ کو لوگ بنا دیتے ہیں اور آپ کا پروفیشن بنا دیتا ہے, اور یہ معاشرہ بہت ظالم ہے, بہت ظالم ہے. جو ہم باہر سے نظر آتے ہیں ہم اندر سے وہ نہیں. ہم جتنے بہادر نظر آتے ہیں اس کے بالکل 180 ڈگریز اپوزٹ سچویشن ہوتی ہے. مگر یو کانٹ گیو اپ, یو کانٹ گیو اپ لیونگ. جس کو آپ نے پیدا کیا اس کو آپ نے پروان چڑھانا. اور جیسے ماریا نے کہا کہ ماں کی باتوں میں حکمت بھی ہوتی ہے اور مصلحت بھی ہوتی ہے, لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں بھی اتر سکتے, اور آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی ہر بات کو پورا کریں, لیکن کئی جگہ پہ آپ حالات سے مجبور ہو جاتے ہیں. اور پھر کشمالا یاد آتا ہے نا کہ کاش ہمیں زندہ ہوتی. نہیں, اللہ کا شکر ہے میری والدہ حیات ہے. آپ کو کوئی ایسا زندگی دے. وہ لمحہ کہ آپ یہ سوچتی ہیں کہ کاش اگر میں یہ نہ کرتی یا یہ نہ ہوتا واقعہ تو شاید میرے بچے میرے ساتھ ہوتے, وہ ہے ایسا کوئی واقعہ؟ وہ تو واقع ہے. کچھ میری پڑوسنیں جو تھیں وہاں کی رہنے والی پاس, وہی بولتی ہیں کہ یہ مکان جو اتنا بڑا تھا بیچ کے یہ کام خراب کیا, ورنہ یہ ان کو تھا کہ ہم نے جی کوٹھی بنانی ہے, یہ تو مکان ہے, تو جاتے بناتے تھے, مکان نہ بیچتی, یہاں بیٹھتی آرام سے. میں ایک ان کی بات سے ایڈ کروں, کیونکہ سیاست کے اندر ہمیں بہت سارے کیسز آتے ہیں, واقعات آتے ہیں, لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے. اس میں مبشر یہ کہ سب سے بڑی ڈائلیما ہے اکنامکس. یہ جو لالچ آ جاتی ہے, اور اگر ماں کے نام کے اوپر گھر ہو جس کی یہ بات کر رہے ہیں, عورت کے نام پہ, بیوی کے نام پہ ہو, تو اس کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہے. ہمارے معاشرے میں جو عورتیں ظلم سہتی ہیں, خاوندوں سے ظلم سہتی ہیں یا معاشرے کا, وہ ان کی اکنامک ڈپینڈبلٹی ہوتی ہے. اور اگر جیسے انہوں نے محبت میں کہہ رہی ہیں کہ گھر بیچ دیا کہ ان کا یہ خواہش پوری ہو جائے, تو اگلا گھر انہی کے نام پر ہونا چاہیے تھا. اور جب تک آپ دیکھیں والدین, نہ صرف ماں, والدین کے نام پہ اگر کوئی پراپرٹی ایسٹ ہے تو اولاد جو ہے آپ دیکھتے ہیں وہ ان کے تابع رہتی ہے کہ ہمیں ان سے کچھ حاصل کرنا ہے. جس دن انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر دے دیے اولاد کو, اس دن یہ حال ہوتا ہے جو یاسمین, کوئی ایسا پوائنٹ جس پہ آپ کو دکھ ہو کہ اگر یوں نہ ہوتا تو شاید آج میں بچوں کے ساتھ ہوتی؟ جی نہیں, کوئی نہیں. بچوں کے ساتھ تو ہوں یا نہ ہوں پاس, صرف اپنی ایک وہ رہتی اپنی چیز سے کہ وہ خود بخود قریب آتے کہ امی اتنی اونچائی پہ بیٹھی. وہ تو لالچ ہو گئی نا جی, اولاد وہی میں کہہ رہی ہوں, اولاد لالچ ہو گئی, وہ رشتہ بانڈنگ نہیں ہوئی. مطلب مٹیریل گینز کے لیے آپ کو رسپیکٹ کریں. لیکن آپ کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کے نام پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی آپ کی اولاد آپ کے یہی وہ کشمالا کی بات آ گئی کہ میرے نام پہ جو ہیں وہ میری اولاد کو بھی دیکھیں. ہاں, بانڈنگ ہے نا, تربیت ہے, آپ کا نصیب بھی ہے. اس میں بہت ساری چیزوں کا عمل دخل آ جاتا ہے کہ آپ نے تربیت جو کی ہے, کیا اس کے اندر کوئی چیز کی کمی آ گئی ہے, یا آپ کا نصیب ہے, کیا کس فیکٹر کو ایز اے سنگل مدر, میں can I ask you a painful question, a personal question, but if you allow me only. بتائیے. As a single mother, آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ your son is intelligent, growing up, بڑا ہو رہا ہے, اور آپ کو بہت لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں, ہو سکتا ہے اس کو بھی سننی پڑے آپ کی وجہ سے گفتگو. How do you tackle that? دیکھیں جی, میں اپنے بیٹے کو جیسے
हदीका की वालदा ने कहा, मेरी भी वालदा हैं, तो बेटे को एक दोस्त की तरह मैं अभी से पालती हूँ. जब ये 6-7 माह का था तो मैं इसको गोद में उठाकर जलसों पे लेकर जाती थी, और अभी जब मैं आज जैसे इसको यहाँ लाई हूँ या जिस तरह ये मेरे साथ हर जगह जाता है, तो आई ट्राई एंड टेल हिम व्हाट योर मदर इज़ डूइंग. अगर मैं तुम्हारे साथ 100% टाइम नहीं स्पेंड कर रही तो मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, और मैं क्या काम कर रही हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. दिस इज़ नॉट माई चॉइस, दिस इज़ माई प्रोफेशन, एंड यू शुड नो टुमारो व्हेन यू ग्रो अप. तो तुम माँ को ये नहीं कहोगे कि माँ मुझे छोड़ के इस्लामाबाद जाती थी असेंबली का सेशन अटेंड करने या कहाँ जाती थी. तो इसको पता होना चाहिए कि माँ कहाँ जाती है, माँ क्या कर रही है, माँ की ज़िंदगी किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है. अगर मुबशर के साथ मेरा सलाम दुआ है तो किस एस्पेक्ट में है, अगर समीना के साथ है तो कौन मेरी दोस्तें हैं. सो मेरे बच्चे को माँ के अंदर पूरा फेथ और कॉन्फिडेंस होना चाहिए. दैट इज़ द बॉन्ड आई वांट टू डेवलप. मारिया, रिग्रेट होता है कि जितना ग्लोब ट्रॉटिंग आप कर रही होती हैं, कभी मैनचेस्टर में ब्रांच खोलनी, कभी लंदन में, कभी वहाँ पे, तो आई मीन कि ये टाइम बच्चों के साथ भी हो सकता था या बेटी के बहुत सख्त. आई थिंक एक वर्किंग मदर्स, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि जब हम लोग जब काम के लिए बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता है. आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम मुझे ट्रैवल करना था, मैंने लंदन शायद जाना था किसी चीज़ के लिए, एंड मेरी बेटी थी 1 साल कोई 4 महीने की, और मैं पूरी 3 रातें रोई हूँ रात को. मुझसे सोया नहीं जा रहा था कि मैंने नहीं जाना, एंड आई क्राइड, एंड इवेंचुअली आई रिमेंबर मेरी फ़्लाइट थी कोई 4 घंटे में. आई जस्ट कोलैप्स, ऐसे मैं नहीं जा सकती, एंड एट दैट पॉइंट आई वॉज अ सिंगल मदर, एंड आई कैंसल माई फ्लाइट. आई सेड मैं जो मर्जी हो जाए, आई कैन नॉट. उस वक्त तो मैंने कर लिया, बट देन वर्क एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कराची जाना, सर्वाइवल तो है आपका. हाँ, you have to do it. I mean, अब अपना once you're a working mother, तो accept करना पड़ा eventually. और आज तक वो 7-8 साल की होने वाली है, अभी तक जब मैं कोई अपनी ट्रिप्स पे जाती हूँ तो मैं 2 रातें रोती हूँ. अच्छा, आई मस्ट गिव द क्रेडिट टू दिस बॉय, दिस यंग मैन सिटिंग हियर, कि आपने जब तरबियत शुरू की तो मेरी ऑब्वियसली मैं बहुत ट्रैवलिंग थी और है, एंड ही अंडरस्टैंड्स. एंड मैं अपनी माँ को क्रेडिट देती हूँ जिन्होंने मेरे बेटे को कमी महसूस नहीं होने दी, जिन्होंने उसकी उतनी केयर की. आई थिंक फैमिली की बहुत बहुत सपोर्ट. मेरी माँ ना होती तो मैं इतनी सपोर्ट ना होती तो मैं इस मकाम पे नहीं पहुँच सकती थी. और इस बच्चे को मैं दाद देती हूँ कि अभी मैं पूछूं तुम किसके बेटे हो तो कहते हैं दोनों. जवाब ये होता है कि नानी का नाम. क्या कह रही है ना, मुझे कुछ फील ही नहीं होता जब मैं आउट ऑफ स्टेशन होती हूँ या मीटिंग्स में होती हूँ, तो मुझे परवाह ही नहीं है मेरे बच्चों की. वही बात आ गई कशमाला वाली के क्रेडिट गोज टू माई फैमिली. मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, देवर, जेठ, उनके बच्चे, हम 25 लोग एक घर में रहते हैं. तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं अपने बच्ची को, यहाँ जवान बेटी हो गई है मेरी, तो मैं उसको छोड़कर आउट ऑफ. कोक तो भाग जाते होंगे घर में. नहीं इतनी रोटियां पकती होंगी ना एक वक्त में. जी, खाना बहुत बनते हैं, जो कुकी खाते हैं बच्चे मेरे. टेक अवे करा लेते हैं. एक मिनट, एक सीरियस बात, जो बातें ये कर रही है मसलन हॉलीडेज, टाइम स्पेंडिंग, वेकेशनिंग, ये तो पैसे वैसे की उससे आती है ना चीज़ें. आप यानी जिस एज ग्रुप को आप बिलोंग करती हैं, उस ज़माने में तो पाकिस्तान में उस तरह का पैसा नहीं होता था कि चलो जी 2 महीने बाद अमेरिका चले गए तो 2 महीने के लिए लंदन चले गए या वेकेशंस वहाँ कर ली. तो आपने अपनी औलाद के साथ बॉन्डिंग कैसे की? इनका म्यूज़िक सुन सुन के और इनको लिख लिख के स्पीचेस देना, हर किस्म के इन्होंने इंटरैक्शन बेसिकली. हाँ, इनके साथ मेरी वही था कि दिन रात का साथ जो है ना, उसमें इनकी जो शौक़ थे वो मेरे भी शौक़ थे. इनको इंटरनेशनल ये अभी नहीं जाने लगे, ये तब भी जाते थे जब छोटे थे. इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में चिल्ड्रन आर्ट वर्कशॉप, नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के मेंबर बनाया, सब कुछ किया. इनकी एक्टिविटीज़ मैंने काफ़ी इससे पूछे. ही इज़ द बेस्ट स्विमर ऑफ एचएसएन कॉलेज, जूनियर स्कूल का इज़ द बेस्ट. कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो होनी तो. जिमखाना एंड एचएसएन कॉलेज, तो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप देम एंगेज्ड. क्वालिटी टाइम यही होता है, वो जो वेस्टर्न एक कॉन्सेप्ट है ना, क्वालिटी टाइम, वो चाहे कम हो लेकिन वो ऐसा हो कि ऐसी बॉन्डिंग हो. और वही कि मेरी बेटी और मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. मुझे पता क्या लग रहा है, मैं सच बोलूं जी, मुझे ये लग रहा है कि आप अपने इदारे की जोर लगाने पे आप यहाँ पे आई हैं, आप दिल से आई भी नहीं हैं. जी नहीं, हम पहले के बैठे हुए थे.
نہیں آپ ابھی ان کی باتیں سن رہی ہیں اور ان کے بچوں کے اس سے تو آپ کو کوئی فیلنگ ہو رہی ہے؟ میں بڑا برا سوال ہے یہ معذرت کے ساتھ، مجھے پتہ ہے، لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بار بار آپ کی اولاد اگر دیکھ رہی ہو نا، اور اللہ کرے کہ دیکھے، تو ان کو شرم آئے. وہ بند بھی تو کر سکتے نا، بدتمیز بچے آج کل کے. ٹی وی بند کر دیں گے. ہاں جی بالکل. چلا اللہ ان کے اندر کی آنکھیں کھولے، ان کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ. کیوں جمیلہ جی؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر وہ نہیں دیکھیں گے، دوسرے دیکھتے ہیں، وہ تو بتاتے ہیں ایسے ایسے ہم نے دیکھا ہے اور یہ ہوا ہے، تو پھر کچھ ذہن پہ اثر آتا ہی ہے. لیکن ان پہ تو صرف ان کی اولاد نہیں، ان کے شوہر نے بھی پہاڑ توڑا اور اولاد نے ڈبل. شوہر کو انہوں نے جنم نہیں دیا نا، اس کا دکھ. میں کہہ رہی ہوں مگر وہ ساتھ مل کے ایک ٹیم، ان کے تو شوہر وفات پا گئے، تو ان کے ساتھ تو پوری فیملی ابینڈن کر گئی. اچھا ہم لوگ بات کرتے ہیں نا مبشر کہ میرے ہی اولاد، کشمالہ نے بات کی ہی از اے گڈ سوئمر، تو یہ بھی سوچ کے کہتے ہوں گے کہ کبھی ہم بھی کہیں کہ ہمارا بیٹا بھی کچھ اچھا اس نے کام کیا تھا دنیا میں، جس نے اپنی ماں کو گھر سے ڈبل ایم اے میں تعلیم دلوائی تھی میں، تعلیم کی اتنی وہ تھی ماشاءاللہ. تو آپ کی اور وجہ بڑی سے اچھی جگہ پہ بھی، یہ نہیں جابیں بہت اچھی ہیں، خوب اچھی ہیں، مگر اب اللہ بہتر جانے گے کیا وجہ ہے. بس اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور مبشر میرا بیٹا حافظ قرآن بنا 11 سال کی ایج میں، آپ جانتے ہیں عبداللہ کو، تو اس لیے میں اس طرف تھی کہ میرے ہسبینڈ حافظ قرآن تھے، ان کی والدہ نے، ان کے والد نے انہیں حافظ بنایا تھا، خاور صاحب کو، وہ بھی حافظ ہیں، ماڈرن مولوی ہیں. تو وہ میرے اندر بھی تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بھی یہ کراؤں، کیونکہ وہ قیامت کے روز میرے سر پہ تاج پہنائے گا. کہ میری ساس کہتی تھی کہ میرا بیٹا تاج پہنائے گا، تو میں نے کہا وائی ناٹ مائی سن، میرا بیٹا بھی تاج پہنائے گا. بس اس کو بھی لگاتی ہوں، مجھے بھی یہ تاج تاڑا پتر چانی نہ چڑھا لے، میں نے پتا نہیں ہے تاج کا میں پتا نہیں، تو لیکن وہ ایک ہوتی ہے نا ماں کے دل میں کہ ہم یہ ماڈرن مائیں اور یہ ماڈرن لوگ، جیسے شروع میں کشمالہ ہنسی تھی، آئی ایم سوری ٹو سے، وہ جو بات ہوئی تھی تو وہ عورتوں کے ہی حق کی بات تھی، اگر سمجھنے کی سوچ بوجھ ہے آپ میں تو وہ عورتیں ہی تھیں کہ اس کو مسٹریس بنا کے اگر مرد رکھ لے تو وہ ٹھیک ہے. اور میں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں، اس کو نکاح کے اندر لائیں، اس کو مسٹریس نہ بنائیں. 17% عورتوں کی ریشو نکلی تھی، پنجاب گورنمنٹ نے نکالی تھی، ہاؤس کے اندر وہ ڈسکس ہو رہی تھی، اور اس پہ میں نے وہ آواز اٹھائی. میری بات سنیں، یاد ہے کہ I was the only one who supported your argument. I was the only one. اچھا can I remind both of you about one thing کہ یہ پنجاب اسمبلی نہیں ہے، یہاں پہ جھگڑا نہیں ہو سکتا. نہیں جھگڑا نہیں میں تو کہہ رہی ہوں I supported her argument. اسمبلی میں جا کے سر پھاڑیں دوسروں کے، مجھے کوئی پرواہ میں نہیں. کہہ رہی ہوں میں نے تو، میں واحد تھی، یاد ہے آپ کو، جس نے سپورٹ کیا تھا. آپ نے پھر کہا تھا میں عمرے پہ تھی اور مجھے، میں نے وہ بات سنی. Anything special that you can tell me individually for today on the Mother's Day that is of significance? جیسے میں نے ایک بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مڈل نیم جو ہے اپنی ماؤں کے اس کے اوپر رکھ لیں. Absolutely, all for it. آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ آئی تھنک مدرز کا سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے، دے آر دا فاؤنڈیشن آف سوسائٹی. جو ایک نرچرنس اور جو ایک اپ برنگنگ ایک ماں دیتی ہے، اس سے ہم سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں یا سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے. جو یہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کو جو حال ہے، اٹس obviously because we don't respect our mothers anymore. تو اگر یہ سوسائٹی سدھرے گی تو اس کی مائیں اور بہنیں ہم ہی سنواریں گے. سو اگر یہ کوئی سمجھ لے کہ آفٹر اللہ اٹس دا مدرز لو، جو کشمالہ نے کہا ہے God has compared his love to a mother's love. تو اگر یہ کوئی سمجھ لے تو پھر ماں کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا جو ہم دیکھ رہے ہیں. کشمالہ مبشر، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ کائنات کا وجود ہی ماں کی وجہ سے، اور کائنات کے اندر ماں نہ ہو تو میرا خیال میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ رنگ ہے، نہ یہ کائنات ہے، نہ یہ کائنات چل سکتی ہے. تو میرے خیال میں جو نافرمان اولاد ہے، جو لوگ ہیں، ہم سب کو، اگر ہم صرف مسلمان ہیں اور ہم اپنے دین سے تھوڑی سی بھی ایفیلیشن رکھتے ہیں، یا ہم قرآن شریفی ترجمے سے پڑھ لیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنا، نہ صرف ماں کا بلکہ والدین کا جو آپ کے اوپر حق ہے، اور ماں تو بہت ہی بلند تر چیز میں آ جاتی ہے،
تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو خود ہی ترجمہ زندگی پتہ چل جاتا ہے. آپ بخشش نہیں ہوگی اگر آپ نے ماں کے جمیلہ اوپر بی یہ کی. کوئی ایسی چیز جو آج کے دن آپ کہنا چاہیں؟ کیا کہہ سکتی ہوں میں تو اب ذہن ہی میرا ختم ہو چکا ہوا ہے. جب سے یہاں آئی ہوں نا ادارے میں 6 سال ہے مجھے, خاموشی سے ٹائم گزرتا ہے. وہ تو آج دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ بلایا ہے تو آنا پڑا. حالانکہ اس ٹائم بہت زیادہ وہ ہو رہی ہوں کیونکہ میں صبح 4 بجے کی اٹھی ہوئی ہوں, اپنے ہی پاس لے کے آپریشن کے لیے اور یہ وہ, مطلب جب سے اب تک. تو مگر پھر بھی کہتی ہوں جو کرتا ہے اللہ بہتر کرتا ہے. جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں کہہ رہی تھی کہ یہ حدیث ہے کہ اگر آپ نے حج کرنا ہے تو اپنی والدہ کا چہرہ دیکھ لیں. اگر آپ نے حج کرنا ہے آپ حج پہ مت جائیں اور اپنی والدہ کا چہرہ دیکھ لیں تو اس کا اتنا درجہ اور ثواب ہے. پتہ نہیں, مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن نہیں ہے, آپ یہ حدیث ہے. یاسمین, مجھے آئی ایم شیور کہ آپ کہہ رہی ہے تو ہوگی, لیکن میں نے خود نہیں پڑھی. جی یاسمین, جی فرمائیے. آج کے دن کے حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں گی خاص بات؟ ہاں جی, میں سب کو دعا دیتی ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں. سمینہ, ماں جیسی کوئی ہستی ہو ہی نہیں سکتی مبشر اس دنیا میں. اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کی مائیں ہوتے ہوئے بھی اولاد ان کو پوچھتی نہیں ہے. اگر کاش میری ماں زندہ ہوتی, وہ اگر دیکھتی مجھے اس پوزیشن پہ تو وہ بہت خوش ہوتی. تو میں کہتی ہوں بدقسمت ہے ان کی اولاد, ان پہ وہ کس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں. مکافات عمل ہے, ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرے گی جو انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے. خاور بی بی. میں تو بیٹا یہ کہوں گی کہ اولاد جو ہے نا اس کے لیے کوئی ایسی کتاب تو ہو نہیں سکتی کہ جی اس کتاب کو پڑھ لو اور اپنے ماں باپ کی عزت کرو یا ان کو پیار کرو, یا کچھ کہنے سے نہیں ہوتا. اویئرنیس تو یا جو ٹریننگ ہے وہ یہی ہے کہ محبت جتنی ماں دے سکتی ہے وہ تو دیتی ہے اور دیتی رہے گی سدا. ماں ہمیشہ محبت دیتی رہے گی, لیکن محبت کے جواب میں جو محبت نہیں دیتے ان کے لیے ان کو خدا ہی سمجھا سکتا ہے, کوئی لفظ ان کے لیے نہیں ہے. اور ان کے لیے ہدایتی کی دعا کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دل میں یہ بات ڈالے کہ یہ ابھی ہستیاں بیٹھی ہیں. بعد میں جو روئیں گے یاد کریں گے تو وہ ابھی زندہ ہیں, ابھی ان کی عزت کر لیں, ابھی فائدہ اٹھا لیں اپنی ماں کی. جیسے آج میں تو روتی ہوں بہت اپنی ماں کو یاد کر کے کہ کاش وہ زندہ ہوتی تو وہ یہ کہتی مجھے, کاش وہ زندہ ہوتی تو میں یہ بات کرتی تو وہ زیادہ خوش ہوتی. رائٹ. خاور خانم صاحبہ, سمینہ خاور یاد صاحبہ, یاسمین عزیز صاحبہ, جمیلہ افضل صاحبہ, ماریا آپ کا, کشمالہ آپ کا, اور لال آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے ایک کلیم کیا تھا جب ہم بریک پہ گئے تھے کوئی گھنٹہ پہلے کہ میں ایک ریزن بتاؤں گا کہ وائی آئی کنسیڈر مائی مدر دا بیسٹ مدر آف دا ورلڈ, اور اس کا ایک بڑا ریزن ہے. یعنی ایک تو ہر بچے کا کلیم ہوتا ہے اپنی ماں کے اوپر, لیکن میں صرف ایک بیٹے کی حیثیت سے نہیں, ایک آپ سمجھ لیں کہ دنیا دیکھنے جس نے دیکھی ہوئی ہے اس شخص کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. اور میں اس طرح کی رومانٹک بات وغیرہ تو مجھے نہیں پتہ, اور میری والدہ کا تو ہمیشہ ایک ایسا رہا ہے, یعنی آپ کہہ لیں بانڈنگ رہی ہے کہ جس میں رسپیکٹ زیادہ رہی ہے, جس میں کیئر زیادہ رہی ہے, رومانس کم رہا ہے. وہ دوستوں والی بات تو نہیں تھی جیسا خاور بی بی نے کہا, لیکن اتنا میں نے دیکھا ہے کہ 35 سال کی عمر میں میری والدہ بیوہ ہوئی اور 42 سال کی عمر میں میرے والد کی ڈیتھ ہوئی. ہم 5 بھائی تھے, آج میں صرف اکیلا زندہ ہوں. تو میری ماں نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں سے 5 جنازے اٹھائے اور اس نے ان کو دفن کروایا, اور ان کو بھی ایک ریگریٹ ہے اور مجھے بھی ایک ریگریٹ ہے کہ میرے اور میرے بڑے بھائی کی ایک دفعہ بڑی شدید لڑائی ہو گئی اور ہم نے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی ہم نے قسم کھائی کہ ہم نے نہیں دیکھنی. اور بڑا ینگ تھا, ہی واز اے کرنل ان دی آرمی, اور ایک دن پتہ ہی نہیں چلا ہی ہیڈ اے ہارٹ اٹیک اینڈ ہی ڈائیڈ. اور مجھے آج تک ریگریٹ ہے
کہ میں اس کو سوری نہیں کہہ سکا. آئی ایم سوری, دس از ناٹ نارملی مبشر لقمان کہ میں ایموشنل ہو کے کوئی پروگرام کروں, بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ زندگی سب کی گزر جاتی ہے, اور جو آیا ہے اس نے ٹائم پورا کرنا ہے اور اس نے چلے جانا ہے, لیکن جو اپنے رشتوں کا پاس نہیں کر سکتا بہت ہی بد نصیب ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.